أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ایک بہت مشہور کلمہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا جو غالباً آپ سب کو یاد ہوگا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سب کو یاد ہے نا؟ یہ اس کا ترجمہ کس کو یاد ہے؟ کچھ لوگوں کو یاد ہے ماشاءاللہ۔ بہت قیمتی کلمہ ہے، یہ بہت قیمتی دعا ہے، بہت ساری اہمیتوں کا مجموعہ ہے یہ، اور پھر اس کلمے کی کچھ الفاظ کے اضافے کے ساتھ یا صرف اتنا ہی اس کی کچھ فضیلتیں بھی ہیں۔ پہلے تو اس کے مقام کو آپ سمجھیے، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید ہے، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اذکار کے جو کلمات ہیں ان میں سب سے افضل کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس میں اثبات اور نفی دونوں ہیں، یعنی پہلے تمام معبودوں کا انکار ہے، اس کے بعد عبادت کا حقدار جو ہے صرف اللہ ہے، اس کا اثبات ہے۔ اچھا، لا الہ الا اللہ بات ہو گئی، اس کے بعد پھر سے وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ پھر اس کی تاکید ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی تاکید ہے۔ لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، پوری کائنات میں جو اس کی ملکیت ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چیزوں کے مالک انسان بھی ہوتے ہیں، ایک گھر ہے اس کا مالک کوئی ہے، دکان ہے اس کا مالک کوئی ہے، تو یہ جو ملکیت ہے یہ وقتی ہے اور اللہ رب العالمین کے دیے جانے سے ہے۔ حقیقی مالک پوری دنیا کا کون ہے؟ پوری کائنات کا اللہ ہے۔ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اقرار کرتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو رب ہوتا ہی ہے جب وہ خالق ہو، مالک ہو اور پورے کائنات کا مدبر ہو، اور یہ اللہ رب العالمین کی سوا کسی کی صفت نہیں ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے تعریف ہے۔ دیکھیے پہلا جو لفظ ہے شروعات میں لا الہ الا اللہ، وہ افضل الذکر ہے، اور یہ ولہ الحمد اس کے لیے تعریف ہے۔ تو یہ الحمد جو ہے، الحمدللہ، یہ افضل الدعا ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ نے، آپ قرآن پڑھتے ہیں تو دیکھیں گے کہ بار بار اس لفظ کا ذکر کیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یقیناً اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ ہم عزتیں لوگوں کے پاس تلاش کرتے ہیں، ہم شہرتیں لوگوں کے پاس تلاش کرتے ہیں، دولت کہیں اور سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے بڑی پتے کی بات کہی ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک، اے نبی آپ کہیے، یہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہا ہے،
اے نبی آپ کہیے اللہم مالک الملک، اے اللہ جو پوری بادشاہت کا مالک ہے، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے، وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، بیدک الخیر، سارے خیر تیرے ہاتھ میں ہیں، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اتنے جملے کی، اتنے کلمے کی بھی بہت فضیلت ہے، لیکن ہم کو نماز میں خاص طور سے 3 موقع ایسے ہیں یا 2 موقع ہیں جن میں 3 مرتبہ اس کلمے کو دہرانا ہے اور کچھ الفاظ کے اضافے کے ساتھ دہرانا ہے۔ پہلی چیز ہے حضرت وراد ہیں جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے کاتب ہیں، رائٹر ہیں، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس خط لکھ رہے تھے تو اس میں نماز کے تعلق سے یہ دعا بھی انہوں نے لکھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا نا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک بادشاہت اسی کے پاس ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اسی کے لیے تعریف ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ بڑی قیمتی معنی ہے اس کے، لیکن بس لوگ ہم رٹا ہوا پڑھ لیے، بچپن سے یاد ہے پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن کبھی سوچے اس میں ہم کیا بولتے ہیں اللہ سے۔ اللہم لا مانع، اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں ہے، کسی کی اوقات نہیں ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ روک دے کس چیز کو؟ لما اعطیتا، تو جس کو کچھ دینا چاہے، اگر تو کسی کو دینے کا فیصلہ کر دے تو پوری کائنات مل کے روک نہیں سکتی، ولا معطی لما منعت، اور تیرے دربار سے نہ ملنے کا فیصلہ جس کے حق میں ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی۔ ذل جد منک الجد ولا ينفع ذا الجد، کسی غنا دولت والے انسان کو اس کی دولت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اصل دولت اور اصل غنا تو تیرے پاس ہے، اصل غنی تو ہے۔ تو یہ نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وہ ایک دعا پڑھتے تھے، صحیح مسلم کی روایت میں ہے، وہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، ممکن ہے کہ آپ کو یہ دعا شاید یاد نہ ہو یا ہو سکتا ہے کہ کسی کو یاد بھی ہو، تو وہ دعا کون سی ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ آپ نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہ دعا یاد ہے؟ یہ فرض نماز بعد الحمدللہ کچھ لوگوں کو یاد ہے، جس کو یاد نہیں ہے حسن المسلم میں دیکھ کے یاد کر لیجئے یہ دعا کا مطلب ہی۔ اب جو اتنا کلمہ جو بتا دی ہے مفہوم، اس کے بعد کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا طاقت و قوت دینے والا کوئی بھی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا سچا معبود کوئی نہیں ہے، لہ النعمت ولا نعبد الا ایاہ، ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، لہ النعمت ولہ الفضل، اسی کی طرف سے نعمتیں بھی ہیں اور فضل و کرم کا معاملہ بھی اسی کی طرف سے، ولہ الثناء الحسن، اس کے لیے بہترین تعریف ہے، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے ہم اس بات کا اقرار کر رہے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو برا لگتا رہے۔
کافروں کو یہ بات پسند نہ آئے ہمیں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا سچا معبود کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اسی طرح اب صرف یہ کلمہ دوسری دعاؤں کے ساتھ مل کے اس کی فضیلت دیکھیے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سبح 33، جس نے نماز کے بعد کا ذکر ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ کہا، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا، کتنے ہو گئے؟ 99 ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تل کا 99 یہ 99 کا عدد پورا ہوا، پھر ثم قال تمام المئہ 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے یہ 99 مرتبہ یہ ہو گئے، اب 100 پورا کرنے کے لیے کیا پڑھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ غفرت لہ الذنوب، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ سمندر کے جو کنارے پر سمندر کی لہروں کی وجہ سے جو کچرا جمع ہوتا ہے، جو جھاگ اور پھیس جمع ہو جاتا ہے، تو جتنا وہ جمع ہوتا ہے، اب سوچیے پورے سمندر کا کنارہ، کتنا بڑا سمندر ہے انسان کو معلوم بھی نہیں ہے، اس سمندر کے کنارے پر جتنا جھاگ جمع ہو اتنے بھی گناہ انسان کے پاس ہوں گے تو اللہ بخش دے گا۔ فضیلت کس چیز کی ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور اس کے ساتھ 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے یہ دعا پڑھیں گے۔ ایک بار دیکھیے، بہت مختصر میں بہت قیمتی فضیلت ہے، صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعار من اللیل، جو رات میں بیدار ہوا، جس کی نیند کھلی، نیند کائی کو کھلی ہے، کچھ خواب دکھ گئے آپ کو، زور سے پیشاب آ گیا آپ کو، کسی بھی وجہ سے آپ کی نیند کھل گئی ہے، بستر سے اٹھے نہیں ہیں ابھی آپ، من تعار من اللیل، جو رات میں بیدار ہوا، اور بیدار ہونے کے بعد کیا کیا؟ بستر میں ہی ہیں آپ، اور یہ دعا پڑھ لیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ 5 چیزیں ہیں، یہ کلمہ ہے، اس کے بعد کیا کہیں؟ الحمدللہ، شروعات الحمدللہ سے، الحمدللہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ آپ لیٹے ہوئے ہیں بستر میں اور آپ نے اتنا پڑھ لیے، ثم قال اللہم اغفر لی او دعا استجیب لہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا پڑھنے کے بعد اگر اس نے یہ کہا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھ کو بخش دے، یا پھر دعا، اس نے کچھ بھی دعا کیا، ابھی کہاں ہے وہ؟ بستر میں لیٹا ہوا ہے وہ، اس نے کچھ بھی دعا کیا، استجیب لہ، اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ فَإِن تَوَضَّأَ، اگر اس نے اٹھ کر وضو کر لیا، وَصَلَّى، اور نماز بھی پڑھ لیا، قُبِلَتْ صَلَاتُهُ، اس کی نماز قبول کی جائے گی۔ 2 گارنٹی مل رہی ہیں، اور گارنٹی دینے والا کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے خود سچا کہا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث میں بڑا اچھا جملہ کہا ہے، حدثنی الصادق المصدوق۔ حدیث بیان کرنے سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ مجھ کو یہ حدیث بیان کیا ہے انہوں نے جو خود سچے ہیں اور جن کی تصدیق کی گئی ہے، جن کو سچا مانا گیا ہے، اس ذات کی طرف سے یہ گارنٹی ہے، اور گارنٹی بھی اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ مطلب یہ گارنٹی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، کہ اگر یہ دعا پڑھنے کے بعد لا الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، یہ کلمات پڑھے، اور اس کے بعد اللہم اغفر لی بولے، یا کچھ بھی دعا کرے، تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ لیکن دوسری احادیث کو اگر آپ سامنے رکھیں تو بہت مختصر میں اس چیز کو یاد رکھیں کہ رد ہوگی تو 2 وجہ سے شاید رد ہو سکتی ہے دعا، کیوں گارنٹی تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ ہی کی طرف سے 2 مائنس چیزیں جو بتائی گئی ہیں، ہمارے جسم میں حرام لقمہ نہیں ہونا،
لباس حرام کا نہیں ہونا، اور دوسرا یقین ہونا، یقین ہونا ہم کو دعا کرنے میں، اس لیے کہ ان اللہ لا يقبل دعاء من قلب غافل لاہن، اللہ غافل اور بے پرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اگر آپ سوچیں کہ چلو مولانا نے بولے تھے، درس میں آیا تھا، تو کر کے دیکھتے ہیں بھلا قبول ہوتی ہے کیا، تو کر کے دیکھتے ہیں بھلا، اللہ کو ہم آزما نہیں سکتے۔ یقین ہونا کہ اللہ قبول کرے گا، یقین کے ساتھ اگر آپ نے مانگا ہے تو انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی گارنٹی ہے، نبی کی زبان سے ملی ہے گارنٹی، اور گارنٹی اللہ نے دیا ہے، اس لیے ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے کتنی فضیلت والی بات ہے۔ اسی طرح صرف اتنا ہی کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس دعا کے تعلق سے صحیح بخاری کی روایت میں ہے، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھا، اور دوسری غالباً مسند احمد وغیرہ کی روایت میں 200 مرہ، 200 مرتبہ ایک دن میں۔ 100 مرتبہ والی روایتیں زیادہ ہیں، اور وہ روایت کو بھی اگر ساتھ میں ملائیں تو اس کی وضاحت میں کر رہا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ 100 مرتبہ تو پڑھنا چاہیے۔ کب پڑھنا چاہیے؟ صبح پڑھ لیں، آپ صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہو عدل 10 رقاب، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ کتنا؟ 10 غلام۔ اگر آج کے حساب سے ہم غلاموں کی گنتی 10 غلاموں کی گنتی لگائیں گے تو لاکھ کے اوپر بجٹ جائے گا، اور غلام والا معاملہ بھی نہیں ہے، قیدیوں کو چھوڑانا یا جو اس دور میں غلام ہوتے تھے انہی کو مانے ہم، تو لاکھ کے اوپر جائے گا بجٹ۔ ہر دن 1 لاکھ روپے کوئی خرچ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ دوسری بات ہے اس کی کتبت لہو 100 حسنہ، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، ومحیت عنہ 100 سیئہ، اس کی 100 برائیاں مٹائی جائیں گی۔ اب کتنی بڑی نیکی لکھی جائیں گی اور کتنے بڑے بڑے گناہ مٹائے جائیں گے اللہ کو معلوم ہے، کون سے گناہ مٹائے جائیں گے۔ اور وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، شام تک وہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ صبح جس نے 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیا، غالباً اس سے پہلے میں آپ کو بتایا تھا، عبد الوحید بالی ایک سعودی عرب کے عالم ہیں جنہوں نے علاج وغیرہ کے تعلق سے کتاب لکھا ہے، انہوں نے اپنا خود کا واقعہ بیان کیا کہ میں ایک جگہ علاج کرنے گیا، ایک خاتون تھی، ان کے اوپر جن تھا، تو جب اس کو حاضر ہوا جن، اس سے بات چیت ہوئی تو اس سے کہا کہ باہر نکل جا، چھوڑ کے چلے جا اس کو، تو کہا کہ اس سے تو نکل جاؤں گا لیکن تمہارے اندر آؤں گا، یہ عورت کو چھوڑ دوں گا لیکن تمہارے اندر آؤں گا، تو کہا ٹھیک ہے آ جا، تو کہا تھوڑی دیر تک وہ کوشش کیا اس نے آنے کی لیکن ناکام ہو کر رونے لگا، تو بولے کیا وجہ ہے، کیوں رو رہا ہے؟ تو کہا کہ آج آپ نے جو کلمہ 100 مرتبہ پڑھے ہو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، پوری دنیا کا کوئی بھی شیطان یا جن آپ کے اندر نہیں آ سکتا، پوری دنیا میں نہیں، پوری دنیا کا کوئی بھی شیطان یا جن بولے آپ کے اندر نہیں آ سکتا۔ تو اتنا پاورفل ہے یہ، اتنا بڑا جو ہے اللہ کی حفاظت آپ کو اتنی بڑی ملے گی اس سے۔ اور اگر اب وہ دوسری روایت کو دیکھیں جس میں 200 مرتبہ کا ذکر ہے، تو اس میں 100 مرتبہ پڑھیں تو کب تک آپ اللہ کی حفاظت میں؟ شام تک۔ شام کو 100 مرتبہ پڑھ لیں گے تو صبح تک اللہ کی حفاظت میں آپ رہیں گے، اس لیے اور بہت ٹائم نہیں لگتا، پڑھ کے دیکھنا آپ، فجر کے بعد پڑھ لیں اور عصر کے بعد پڑھ لیں، شام کے اذکار عصر کے بعد پڑھ لینا چاہیے، عصر سے لے کر مغرب کے بعد تک بھی وقت ہے اس کے لیے، پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اسی طرح صبح شام کے اذکار میں بھی یہ دعا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے عظمت کے تعلق سے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، سوچئے، آپ نے فرمایا خیر دعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ جب میدان عرفات میں 9 ذی الحج کو حجاج کرام میدان عرفات میں ہوتے ہیں، اس وقت جو دعائیں کرتے ہیں وہ دعا سب سے بہترین دعا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، میں نے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس میں بہترین کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پورا کلمہ۔
سوچیے، یعنی صرف آپ نے اپنی بات نہیں کہی بلکہ کہا کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء ہیں جو کچھ ان لوگوں نے کہا ان میں بہترین کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ جملہ، یہ کلمہ آپ سب کو یاد ہے، لیکن اس کلمے کے ساتھ اور جو دعائیں جوڑ کر بتائیں وہ بھی کچھ آپ کو یاد ہیں نماز کے بعد پڑھنے کے لیے۔ رات میں اگر نیند کھل جائے تو کیا کریں گے؟ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد کتنی چیزیں پڑھیں گے؟ 5۔ کون کون سی ہیں؟ الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے بعد اللہم اغفر لی، یا پھر جو بھی مانگنا ہے وہ بھی مانگیں۔ اس سے ایک چیز یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی اللہ سے دعا کریں تو اپنے مغفرت کی دعا ضرور کریں۔ اتنے خاص موقع پر آپ نے کیا کہا پہلے؟ اللہم اغفر لی، اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا پہلے کرنا چاہیے۔ تو اس کلمے کو جو بتایا گیا نماز کے بعد پڑھنا ہے 2 انداز میں، اور پھر تیسری بار تسبیح پڑھنے کے بعد جو ہے اس میں پڑھنا ہے 100 کی عدد پورا کرنے کے لیے، اور ہر دن صبح اور شام 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور جب بھی آپ کی زبان خالی ہے، کیونکہ تمام انبیاء کی دعاؤں میں بہترین دعا ہے یہ، اس لیے جب بھی زبان خالی ہے آپ اس کا ورد کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں اس کلمے کے مفہوم کو، اس کی عظمت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔